قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون يقال إنه مجنون أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارا تو پشتی بہت کی خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرت کی طولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبہ سیاح لامکہ وجہ کل فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گلے انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اور مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد
انتظار کرم تستمنے عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دانا مدتی بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان مشکستارا تو پشتی بہت کی خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی طولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل خلق الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کل فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اور مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور مجھ سے پہلے آپ دو بہترین خطابات سماعت فرما چکے ہیں، ایک تو برادر ذی قدر حضرت مولانا صادق رضوی صاحب سے، اور دوسرے حضرت مولانا جعفر خان رضوی صاحب سے آپ خطابات سماعت فرما چکے ہیں، اور اب چونکہ رات کا
اکثر حصہ گزر چکا ہے اور میں بھی ایک بیان کر کے یہاں پہنچا ہوں، تو بہت دیر تک کوئی گفتگو کرنے کی بجائے یہ چاہوں گا کہ مختصر میں کوئی گفتگو ہو اور میرے اور آپ سب کے لیے اللہ نجات کا سامان پیدا کرنا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر عشق اور محبت پر بہت زور دیا جا رہا ہے۔ عشق اور محبت ہر فلم کا عنوان، ہر ناول کا عنوان، ہر گانے کا عنوان، ہر غزل کا عنوان، اور لوگ اس پر بہت توجہ دے رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح پر اشارے کنائے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام عشق اور محبت کا مخالف ہے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، آگاہ ہو جاؤ، محبت کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں، بلکہ محبت ہی ایمان ہے۔ اور اسلام جتنی محبت کی بات کرتا ہے، انسانوں سے محبت، جانوروں سے محبت، درختوں سے محبت، زمینوں سے محبت، حتیٰ کہ پھولوں سے محبت، اس طرح کی محبت کی بات دنیا کا کوئی مذہب نہیں کرتا۔ بلکہ اگر محبت کی بات ہے تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تو انسان ہے، جانوروں سے اتنی محبت فرماتے تھے، ان کا اتنا خیال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک لشکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں سفر کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ آپ نے جب دیکھا ہوگا کتیا کو دودھ پلاتے ہوئے کہ جب کتی دودھ پلاتی ہے کتیا تو وہ زمین پر پوری لیٹ جاتی ہے، اور اس کے جو بھی 5 6 8 10 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے لیٹنے کے بعد ہی اس کا دودھ پی پاتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا کہ کتیا بچے کو دودھ پلا رہی ہے، پورا لشکر چل رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے لشکر روک دیا اور فرمایا کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، لشکر کو دیکھ کر کتیا بھاگ جائے گی، بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا، اس لیے اپنے صحابہ کو وہاں کھڑا کیا، فرمایا کہ اعلان کر دو راستہ بدل کر کے جاؤ تاکہ کتیا کے بچے دودھ سے محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درس دیا ہے، جبکہ کتوں سے کون پیار کرتا ہے، کتوں سے کا خیال کون کرتا ہے، کتوں کو جھڑک دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک کتیا کے بچوں کی خاطر راستے سے راستہ تبدیل کرنے کا حکم دیا کہ کہیں یہ کتیا خوف کھا کر بھاگ نہ جائے۔ تو اسلام نے محبت کا، پیار کا درس دیا، بلکہ اسلام درخت لگانے کی جتنی بات کرتا ہے اتنا کوئی درخت لگانے کی بات نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد کے موقع پر بھی کہ جب تم کسی قوم سے لڑنے کے لیے جاؤ تو اس وقت پھلدار درختوں کو نہ کاٹو، اور جن درختوں پر پھل لگے ہوئے ہو ان کو بلا ضرورت کچے پھلوں کو نہ کاٹو۔ پکے پھل اس لیے توڑے جا سکتے ہیں کہ تم اس کو کھاؤ گے، لیکن کچے پھلوں کو توڑتے کیوں ہو؟ اس لیے کہ وہ کھانے کے کام نہیں آئیں گے، تو تم اس کو ضائع مت کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھل کو پکنے سے پہلے ضائع کرنے کے لیے کچے پھلوں کو توڑنے سے منع فرما دیا۔ تو اسلام جو ہے وہ عشق اور محبت کی بات کرتا ہے، لیکن لوگ
جس عشق اور محبت کی طرف جا رہے ہیں وہ عشق و محبت نہیں بلکہ نفسانیت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ گندگی ہے، بدکاری کے لیے راستہ کھولنا ہے۔ ہاں اللہ اکبر، ہمارے یہاں ایمان یہ ہے کہ اپنے نبی سے ہم اپنی جان سے زیادہ محبت کریں، اپنے نبی سے ہم اپنی جان سے زیادہ عشق کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکونا یقال انہو مجنون، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ اس کو پاگل نہ کہنے لگے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، حضور سے عشق اس درجے کا ہونا چاہیے، لگاؤ اس درجے کا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر کہیں یار یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو بالکل مجنون ہے، پاگل دکھتا ہے، اس کے پاس اپنے نبی سے ایسی عقیدت ہے، ایسی محبت ہے۔ دیکھو حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جب سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا تھا کہ اے یمن والوں کہ تم اویس نام کے کوئی انسان کو پہچانتے ہو، تو یمن والوں نے کہا تھا امیر المومنین آپ جیسا اتنا بڑا آدمی اس جیسے کا ذکر کر رہا ہے، ہمیں حیرت ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ وہ تو قابل ذکر انسان ہی نہیں ہے، وہ تو ایک پاگل اور دیوانہ انسان ہے۔ جب سب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، اور جب سب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، اور وہ جنگل و بیابان میں گرتا رہتا ہے۔ یہ تھی حضرت اویس قرنی کے حوالے سے قرن اور یمن والوں کی رپورٹ جو انہوں نے فاروق اعظم کے سامنے پیش کی۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا یمن والوں تم نے اس کو پہچانا نہیں، وہ مرد قلندر ہے جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا کی برکت سے میری اس امت کو جنت عطا فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت تو مسلم امہ بے چینی کا شکار ہے، بے قراری کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے۔ اس وقت مسلم امہ کو ضرورت ہے، بلکہ ہر دور میں ضرورت تھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آج سب سے زیادہ ضرورت عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ہم اپنے آقا سے محبت کریں، ہم اپنے نبی سے محبت کریں، ہم اپنے نبی سے عشق کریں، اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر یہ منصوبے اور پلاننگ بنتے رہتے ہیں، بلکہ بن چکے ہیں کہ کسی طرح سے مسلم امہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دو۔ دیکھو کل کا مسلمان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اپنے آقا کا ذکر کرتا تھا، اب ہمارے ہاتھوں میں موبائل آ گئے، اب ہمارے پاس انٹرنیٹ، اب ہمارے پاس سوشل میڈیا، اب ہمارے پاس الگ الگ انداز سے نت نئے طریقے کی چیزیں آ گئی، ہم اسی میں اتنا مصروف رہتے ہیں کہ وہ مصروفیت ہمیں اپنے نبی کو یاد کرنے نہیں دیتی، ہمیں اپنے نبی کا ذکر کرنے نہیں دیتی۔ آج میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو، وہ محسن کائنات، وہ محسن اعظم جس نے پوری زندگی ہمیں یاد کیا، تھوڑی دیر احساس کریں جب میرے آقا پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیا، رب حبلی امتی کہا، پوری زندگی امتی امتی کرتے رہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قبر انور میں رکھا تو بھی رسول پاک کے لبوں پر کچھ ایسے حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے، حضور کے لبوں پر کچھ بات تھی، ہم نے سوچا کہ آخری دنیا سے جاتے جاتے اللہ کے رسول ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ہونٹوں پر جب ہم اپنے کان لگائے تو حضور علیہ السلام کے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ آپ اندازہ
اندازہ فرمائیں جس نے پوری زندگی یاد کیا ہو، جس نے قبر میں ہمیں یاد کیا ہو، بلکہ ہمارے بزرگوں نے صوفیہ نے فرمایا کہ آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر رب حبی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اب بھی وہ یہی دعا کر رہے ہیں، اور جب وہ قیامت میں اٹھیں گے فرشتوں کے جنوب کے اندر تو وہ بھی رب حبی امتی کہتے ہی اٹھیں گے۔ آپ اندازہ فرمائیں جو نبی ہم سے اتنا پیار کریں، اتنی محبت کریں، اتنی الفت کریں، آج اس نبی کے متعلق ہمارے اندر وہ جذبات کیوں نہیں ہے، وہ عشق کیوں نہیں ہے؟ دیکھو ہم دنیا سے دل لگاتے ہیں، ہم گناہوں سے دل لگاتے ہیں، ہم برائیوں سے دل لگاتے ہیں، لیکن حضور کے حوالے سے جو اپنے جذبات ہونے چاہیے وہ جذبات ہمارے اندر نظر نہیں آتے، ہم کہیں نہ کہیں سرد پڑتے نظر آتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ اس سے اندازہ کریں گے کہ ہم کتنے بڑے عاشق رسول ہیں۔ آپ اندازہ کریں، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں سے بچو۔ مثال کے طور پر اللہ کے حبیب نے فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو۔ ہم لوگ نہیں بچتے، اس پہ کان بھی نہیں دھرتے الا ماشاءاللہ۔ لیکن اگر ڈاکٹر کسی کو کہہ دے کہ آپ کو شوگر کا مرض ہو گیا ہے، آپ نے میٹھا نہیں کھانا، آپ غور کریں جس بندے کو مٹھائی اتنی پسند تھی کہ پاؤ پاؤ بھر آدھا کلو روز کھا جاتا ہو، لیکن جب ڈاکٹر نے کہا اب میٹھا نہیں کھانا ورنہ تمہاری جان چلی جائے گی، شوگر ہو گئی ہے تمہیں، تو ڈاکٹر نے ابھی کہا 1 گھنٹے کے بعد ہی سے وہ چھوڑ دے گا مٹھائی کھانا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ڈاکٹر نے کہا مٹھائی چھوڑ دی، جان بچانے کے لیے مٹھائی چھوڑ دی جو حلال تھی، جائز تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پرہیز نہ کرو، بالکل پرہیز کرو، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر کے کہنے پر ہم اپنے پسند کی غذا چھوڑ سکتے ہیں جان کی وجہ سے، مصطفیٰ جان رحمت کے کہنے پر ہم گناہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس کا مطلب ہمیں جتنی اپنی جان سے محبت ہے اتنا اپنے نبی سے محبت نہیں ہے۔ ہم لاکھ کہہ لیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن عمل کچھ کہہ رہا ہے، زبان کچھ کہہ رہی ہے، کردار کچھ کہہ رہا ہے، زبان کچھ کہہ رہی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑی سے بڑی قیمتی چیز چھوڑ دیتے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے سے وہ کبھی دور نہیں ہٹتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، اللہ اکبر، آج ہمیں کوئی مارنے والا نہیں، آج ہمیں کوئی پیٹنے والا نہیں، کوئی گردن پہ تلوار رکھ کے ایمان چھیننے والا نہیں، اس کے باوجود بھی گانوں کی دہلیز پر، غزلوں کی دہلیز پر، فلموں کی دہلیز پر، گناہوں کی دہلیز پر ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ حضرت بلال حبشی نے جب اسلام قبول کیا تھا تو آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، ہر دن نئے منصوبے کے ساتھ بلال حبشی کو سزا دی جاتی تھی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کو جب دوپہر کے وقت مکہ المکرمہ کی سرزمین کے ذرات اس چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر بالکل گرم ہو جاتے تھے تو اس وقت حضرت بلال حبشی کو ان کے کپڑے اتار کر کے اس ریت پر لٹا دیا جاتا تھا اور بڑا سا پتھر بلال حبشی کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا بلال اب بھی محمد کا دامن نہیں چھوڑو گے؟ تو سیدنا بلال حبشی اس سے کہتے تھے کہ تو میری جان تو لے سکتا ہے لیکن تو میرا ایمان نہیں لے سکتا، تو ہو لیکن محمد عربی سے تم دور نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن حضرت خباب ان کی پیٹھ کے نیچے انگارے سرد پڑ جاتے تھے، کوئلے بن جاتے تھے، ان کی چربی پگھل پگھل کر انگاروں کو ٹھنڈا کر دیتی تھی، لیکن حضرت خباب اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ آج ہمارا کون سا کام اسلام کے مطابق ہے؟ بلکہ اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے ایک بات آپ سے کہوں، آج مسلمان اپنے نبی کا جتنا دل دکھا رہے ہیں شاید اسلام کے دشمن حضور کا اتنا دل نہیں دکھا رہے۔
میں اس پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی ایمان اور عقیدے پہ چھوڑ کر سوال جانا چاہتا ہوں. جو رسول اللہ کی طرف خاکے منسوب کر رہے ہیں وہ دشمن ہیں، لیکن ان کے فعل سے حضور علیہ السلام کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ بڑی تعداد اگر شراب کے اڈوں پر کسی کی ہے مسلمانوں کی، جمعوں کے اڈوں پہ سب سے بڑی تعداد کسی کے مسلمانوں کی. یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اس وقت 17 سال کے لڑکے اگر سب سے زیادہ زنا کے اڈوں پر کوئی نظر آ رہا ہے تو وہ مسلمانوں کے بچے ہیں. حتیٰ کہ رمضان شریف گزرتا ہے اور ماہ رمضان گزرنے کے بعد جو عید کا دن آتا ہے اس دن بھی مسلمان زنا کر کے گزرتا ہے. ماشاءاللہ یہ پوزیشن ہے، یہ حالات ہیں. اب آپ مجھے بتائیں ان حالات کا حضور کے دل پر کیا اثر ہے؟ اس لیے کہ ہم کسی مردہ نبی کو نہیں مانتے، ہمارا نبی زندہ ہے اور وہ بھی ایسے زندہ ہے کہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا دولت تو ہے مگر سکون نہیں، اچھے مکانات تو ہے مگر سکون نہیں، کائنات کی ہر خوشی موجود ہے گھر میں مگر دل کو صحیح معنی میں خوشی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو قوم اپنے نبی کا دل دکھائے نہ وہ کبھی زمین کے اوپر خوش رہ سکتی ہے نہ کبھی وہ زمین کے اندر خوش رہ سکتی ہے. ہم نے عشق رسول کی بات بہت کی، عشق رسول کے دعوے بہت کیے، لیکن ہم نے صحیح معنی میں حضور سے ویسا عشق نہیں کیا جیسا عشق کرنا چاہیے. یہ بات اللہ کرے ہم سب کے دل میں اتر جائے. دیکھو عشق کس کو کہتے ہیں؟ عشق کے بارے میں صوفیاء کرام کا فرمان ہے کہ جس کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو عشق کرنے والا اپنے آپ کا خیال نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے محبوب کے دل کا خیال کرتا ہے. اس کو یوں لگتا ہے کہ میرا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے چلے گا لیکن میرے محبوب کا دل نہیں دکھنا چاہیے. اب آئیے اس آئینے میں حضور کے صحابہ کس طرح حضور کے دل کا خیال کرتے تھے اور ان دل کا خیال کرنے والوں کو اللہ کتنا نوازتا تھا اس کی طرف توجہ کریں. میرا ہر بھائی ایک ایک جملہ توجہ سے سنے. کتاب التوابین سے میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں اور اسی پہ گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں. کتاب التوابین کے اندر ایک روایت آئی ہے جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک جوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضور کو دیکھا کیونکہ حضور کا جلوہ ایسا تھا، حضور کا حسن ایسا تھا کہ جو ایک مرتبہ میرے آقا کو دیکھ لیتا وہ حضور ہی کا دیوانہ بن کے رہ جاتا. اس جوان نے اللہ کے حبیب سے کہا یا رسول اللہ اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے اسلام میں داخل کر لیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان کو کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کر اسے اسلام میں داخل کیا. پھر میرے آقا نے فرمایا جاؤ اور جا کر اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ. اس جوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا، میں تو بس اب آپ ہی کی چوکھٹ پر پڑے رہنا چاہتا ہوں. حضور مجھے اپنی غلامی میں اپنی نوکری میں قبول کر لیں، میں آپ ہی کے یہاں رہوں گا، رات و دن یہیں پڑا رہوں گا، آپ جو چاہیں کام مجھ سے لے لیا کریں. میرے آقا نے فرمایا بہت اچھا. کریم آقا نے اس جوان کو قبول کر لیا. وہ جوان حضور کی خدمت میں رہنے لگے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جوان کو کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ کام دیتے رہتے. مثال کے طور پہ حضور کی بکریاں وہ چرانے چلے جاتے، حضور کی بکریوں کے لیے چارہ لے کر کے آتے. کبھی کسی کو بلانے کی ضرورت پڑتی تو میرے آقا اس جوان کو بھیجتے اور بھیجنے کے بعد کسی کو بلوا لیتے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان کو کسی کام سے بھیجا اور وہ جوان کام سے نکلنے کے بعد رستے سے جا رہے تھے کسی کو بلانے کے لیے تو انہوں نے کیا
دیکھا ایک عورت ہے جو غسل کر رہی ہے اور غسل کرنے والی عورت پر اچانک اس جوان کی نظر پڑ جاتی ہے. ایک عورت غسل کر رہی تھی، اس پر اس جوان کی نظر، وہ ڈالتا نہیں ہے جوان بلکہ اچانک نظر پڑ جاتی ہے. اور علماء جانتے ہیں، آپ سب بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر پہلی نظر غلطی سے کسی پہ پڑ گئی اور بندہ پھیر لے تو وہ گناہ نہیں ہے بلکہ وہ تو نیکی ہے. جان بوجھ کر نظر ڈالنا یہ حرام ہے، اور نظر پڑ جائے پھیر لینا یہ حرام نہیں ہے بلکہ پھیر لینے کا عمل تو ثواب ہے. لیکن وہ جوان جیسے ہی غسل کرتی بھی عورت پر اس کی نظر پڑی، میری زبان حیا اس کی تشریح نہیں کر سکتی کہ اگر کوئی عورت غسل کر رہی ہو تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی، لیکن آپ سب سمجھدار ہو گئے، سمجھ سکتے ہیں. اس جوان کی نظر پڑی، اس نے نظر فوراً پھیر لی. نظر پھیرنا تھا، اچانک چونکہ دل میں عشق تھا، عشق رسول تھا، محبت رسول تھی، دل کے اندر جو ضمیر نے کچوکے دینے شروع کیے اور ضمیر کی آواز آئی، اے فلاں کہ تو نے کیا کیا؟ یہ ایک عورت پر تیری، وہ بھی غسل کرتی بھی عورت پر تیری نظر پڑ گئی. سوچ تو صحیح، اگر اس گناہ کی خبر تیرے محبوب کو ہو گئی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس گناہ کی خبر اگر تیرے پیارے محبوب کو ہو گئی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ ان کا دل کتنا دکھے گا. بس انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے. اس جوان نے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کیا، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر معافی نہیں ہو سکتی تو تو جو چاہے مجھے سزا دے دے، لیکن مولا میرے محبوب کو میرے اس گناہ کی خبر مت ہونے دینا، ورنہ ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی، ان کا دل دکھے گا. کیونکہ نبی کا دل پتھروں سے اتنا نہیں دکھتا. حضور پہ جن لوگوں نے پتھر مارے وہ پتھر سے حضور کا اتنا دل نہیں دکھتا جتنا ہمارے گناہوں سے دکھتا ہے. میرے آقا نے خود فرمایا کہ تمہارے نام اعمال ہفتے میں 2 مرتبہ میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. جب میں تمہاری نیکیوں کو دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، اور جب تمہارے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اے نبی کی محبت کا دم بھرنے والوں، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، جب ہمارے جھوٹ بولنے کی داستان مکین گنبد خضرا تک پہنچتی ہوگی تو حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب اس امت کی شراب پینے کی داستان حضور کی قبری انور میں پہنچائی جاتی ہوگی، حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب زنا کرنے کی داستان امت کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہوگی، اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ ذرا اپنے نبی کے دل کا خیال تو کرو. میرا اللہ خدا ہو کر اپنے نبی کے دل کا اتنا خیال کرتا ہے کہ حضور کے دل پہ بس بات آ گئی کہ قبلہ بدل جانا چاہیے تو اللہ قبلہ بدل دیتا ہے. اللہ وہ خدا ہو کر اتنا دل کا خیال کرتا ہے، اور ہم امتی ہو کر، ہم غلام ہو کر اپنے نبی کے دل کا کیا خیال کرتے ہیں؟ سوچو غور کرو، اور یاد رکھنا اگر زندگی میں ہم نے نبی کا دل دکھا دیا تو یاد رکھیے اور معافی طلب نہیں کی تو اللہ اکبر، شاید زندگی کی خوشیاں ہمیں کبھی نہیں مل سکتی. کسی بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو جو نبی کا دل دکھائے اس کی زبان پر مرتے وقت کلمہ کیسے آ سکتا ہے؟ یقیناً میں جانتا ہوں گناہ کرتے وقت ہماری نیت یہ کبھی نہیں ہوتی کہ ہم نبی کا دل دکھائیں، لیکن اگر زندگی میں ہم نے نبی کا دل دکھا دیا تو یاد رکھیے اور معافی طلب نہیں کی تو اللہ اکبر، شاید زندگی کی خوشیاں ہمیں کبھی نہیں مل سکتی. کسی بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو جو نبی کا دل دکھائے اس کی زبان پر مرتے وقت کلمہ کیسے آ سکتا ہے؟ یقیناً میں جانتا ہوں گناہ کرتے وقت ہماری نیت یہ کبھی نہیں ہوتی کہ ہم نبی کا دل دکھائیں، لیکن گناہوں سے ان کو تکلیف تو ہوتی ہے نا، گناہوں سے ان کا دل تو دکھتا ہے نا. قرآن کہتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ
چاہے معافی نہ ہو، تو جو چاہے سزا، تو جو میرے لیے سزا آسان ہے، محبوب کا دل دکھے یہ مشکل ہے۔ یہ ہے عشق، یہ ہے عشق کی منزل۔ اللہ مجھے معاف کر یا سزا دے، میرے محبوب کو خبر مت ہو۔ بس یہی کہتے کہتے وہ پلٹ کر حضور کے پاس نہیں آئے، آقا کی بارگاہ میں نہیں آئے، بلکہ وہ جوان ایک جنگل میں چلے گئے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن، 20 دن، حتیٰ کہ 40 دن ہو گئے۔ نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ بستر کو پیٹ لگائی، نہ زمین کو پیٹ لگائی، رونا رونا، صرف رونا۔ یا اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، یا اللہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اگر میرے یہ گناہ کی خبر میرے نبی کو پہنچ گئی، میرے محبوب، ان کا دل دکھے گا، اور مجھے یہ گوارا نہیں کہ ان کا دل دکھے۔ روتے ہیں روتے، صرف روتے ہیں۔ حضور نے پوچھا، اے سلمان، وہ میرا فلاں نظر نہیں آتا، وہ فلاں جوان نظر نہیں آتا؟ سلمان فارسی نے عرض کیا، رسول اللہ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا، اس کے گھر والے بھی کچھ نہیں بتا پا رہے کہ وہ کہاں ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، عمر ادھر آ، سلمان ادھر آ، اور تم دونوں جاؤ، وہ فلاں جنگل میں غار میں بیٹھ کے رو رہا ہے، اس کو میرے پاس دے۔ یعنی اللہ کے رسول کون کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کون کیا کر رہا ہے، حضور سب جانتے ہیں، ان سے کچھ چھپا ہوا نہیں، ان سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ لوگ بہت بڑے بڑے نعرے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ، لیکن یاد رکھنا، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے ہمارے دل کے جذبات کیا چھپ سکتے ہیں۔ ایک شخص امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نعت لکھ کر لاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور مجھے نعت سنانا ہے۔ امام نے اس کی پوری نعت سنی، لکھی ہوئی، اور ایسے تڑپے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اور جب نعت پوری سن لی تو فرمایا، اے لکھنے والے شاعر، جو تو نے لکھا ہے اگر وہی تیرے جذبات ہے تو احمد رضا تیرے طلبوں کو چومنا چاہتا ہے، کہ تیرے جذبات کتنے زبردست ہے، اور جو تو نے لکھا ہے اگر وہ تیرے جذبات نہیں ہے تو اللہ سے ڈر، کتنی بڑی بارگاہ میں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم عاشق رسول کب ہیں؟ ہم تو نیند کے عاشق ہیں، ہم تو مال کے عاشق، ہم تو جوے کے عاشق، ہم تو شراب کے عاشق، ہم تو برائیوں کے عاشق۔ 1 روپے کے لیے، 1 روپے کے لیے جھوٹ بول کے نبی کی نافرمانی، سود کھا رہے ہیں، سود کھانے والے کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے کعبۃ اللہ شریف کے اندر 36 بار زنا۔ آج مسلمانوں کے سود کے دھندے چل رہے ہیں، مسلمانوں کے بینڈ بازی کے کاروبار چل رہے ہیں، ناچ گانے کے کاروبار چل رہے ہیں۔ مسلمان بھی یہ کاروبار کر سکتے ہیں؟ سٹے کے، حرام کے، جوئے، چرس، شراب کے اڈے مسلمان کھول کے بیٹھے۔ کون ہے جی یہ مسلمان؟ بولے 11ویں میں 100 دیگ پکاتا ہے، تیرے منہ پہ پھینک مارے گی قدرت۔ 11ویں میں 100 دیگ پکاتا ہے، ہم 11ویں کا انکار نہیں کرتے۔ گوشت پاک کو کسی کی 100 دیگ کی ضرورت نہیں ہے، حلال کمائی سے 1 گلاس پانی پر فاتحہ دے دے، حرام کی 100 دیگ پر وہ بھاری ہے۔ سرکار گوشت پاک فرماتے ہیں، سرکار گوشت پاک فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے جو اس مقام پر پہنچایا اس کی 2 وجہ ہے۔ گوشت پاک کہتے ہیں اللہ نے مجھے جو اس مقام پہ پہنچایا اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک تو یہ، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور میں نے کبھی حرام نہیں کھایا۔ اور اپنا حال کیا ہے؟ سب کھا جاؤ، جو آئے کھا جاؤ،
کچھ تو اتنے بے باک کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے سب کھاؤ. مرغیاں کھا رہے ہیں, گوشت کھا رہے ہیں. کبھی تحقیق کی کہ یہ ذبح بھی ہوا ہے کہ ذبیحہ نہیں ہے؟ کافروں کی ہوٹلوں میں جا کر گوشت کھا رہے ہیں, KFC جا کر کے مزے لے لے کر کے پارٹیاں کر رہے ہیں. کبھی سوچا یہ حلال بھی ہے کہ نہیں؟ حلال و حرام سے اتنا دور ہو گیا مسلمان, حلال و حرام کی تمیز سے. انسان تہجد گزار بن جائے, پیٹ میں حلال نہیں, اس کی تہجد کوئی کام نہیں. لقمہ حلال پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ سوچو حضور کے دل کا خیال کیوں نہیں کرا. تو بات دور نکلتی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ سرکار نے فرمایا اے عمر اور اے سلمان تم دونوں جاؤ, وہ جوان کار میں بیٹھ کر رو رہا ہے اس کو میرے پاس بلا کر لاؤ. یہ دونوں گئے, جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. اس چرواہے سے پوچھا اے چرواہے کیا تجھے ہمارا بھائی دکھا؟ ایک جوان نظر آیا. اس نے کہا تمہارا بھائی جوان کون ہے مجھے کچھ اطلاع نہیں ہے, البتہ میں ایک ایسے جوان کو کچھ دنوں سے یہاں روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ اس سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا اور وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے. پتہ نہیں اس کا کون محبوب ہے, وہ کس کا عاشق ہے, لیکن وہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے. جب رات ہو جاتی ہے تو وہ جنگل میں باہر آتا ہے اور اپنے سر کے بالوں کو پکڑ کر آسمان کی طرف رک کر کے روتے روتے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر یا جو چاہے مجھے سزا دے, لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے. بس وہ یہی ایک بات کر کے پوری رات روتا ہے, پورا دن روتا ہے. فاروق اعظم نے حضرت سلمان سے کہا سلمان وہ مل گیا اپنے کو, ابن عبد الرحمن ہمیں مل گیا. پوچھا کہ وہ ہے کہاں؟ تو چرواہے نے کہا وہ پتہ نہیں کہاں رہتا ہے لیکن رات ہوگی تو وہ آئے گا. فاروق اعظم انتظار کرنے لگے. رات ہوئی تو ایک رونے کی آواز بلند ہوئی, آؤ خدا کی آواز بلند ہوئی. فاروق اعظم گئے اور ابن عبد الرحمن کو اپنے سینے سے لگا لیا, سینے سے چمٹا کے کہتے ہیں ابن عبد الرحمن کیا حال بنا رکھا ہے, چلو اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں, حضور تمہیں بلا رہے ہیں, سرکار نے تمہیں یاد کیا ہے. اللہ اکبر. جب آقا کا نام آیا مچل گئے, زور سے رونے لگے اور کہتے عمر سچ بتاؤ نا کیا میرے گناہ کی خبر میرے آقا کو ہو گئی؟ فاروق اعظم نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا ابن عبد الرحمن, بس آقا نے حکم دیا کہ اس کو بلا کر لاؤ تو ہم بلانے کے لیے آ گئے. وہ جوان نے کہا عمر ایک احسان کرو گے, حضور نے بلایا ہے, میں انکار تو نہیں کر سکتا, چلنے سے انکار نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے بلایا ہے, لیکن عمر میرے اندر اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنا گناہ آلود چہرہ اپنے نبی کو دکھا سکوں. اپنے سرکار کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا, اس لیے ایک کام کرنا مجھے لے کر ضرور چلنا, لیکن ایسے وقت میں لے کر چلنا جب میرے آقا نماز پڑھا رہے ہو, حاضری بھی ہو جائے گی, سامنا بھی نہیں ہو سکے گا, حکم کی فرما برداری بھی ہوگی اور سامنا بھی نہیں کر سکوں گا. فاروق اعظم نے کہا بہت اچھا. فجر کے وقت کا انتظار ہونے لگا. جیسی فجر کا وقت آیا سلمان فارسی نے فاروق اعظم نے دونوں نے ایک طرف سے سہارا دیا اور اس جوان کو لے چلے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں جس نے نہ 40 دن سے کچھ کھایا ہو, نہ 40 دن سے کچھ پیا ہو, نہ 40 دن سے وہ سویا ہو, صرف روتا ہو, اس کی کمزوری کا حال کیا ہوگا, اس کی نقاہت کا حال کیا ہوگا. دونوں طرف سے دونوں نے سہارا دیا, اٹھا کر لے گئے. جیسی مسجد نبوی میں پہنچے حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے. آقا کی آواز جیسی اس جوان کے کان میں پڑی, چیخ مار کے گر پڑے, بے ہوش ہو گئے. سرکار نے نماز مکمل فرمائی. پوچھا عمر کہاں ہے؟ ابن عبد الرحمن. عرض کی آقا وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے. سرکار اس کے پاس گئے, اس جوان کے پاس, اور جا کر اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ ہوش میں آ گئے. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے پہلا سوال کیا آقا میرے گناہ کی خبر آپ کو تو نہیں ہو گئی, آپ کو تکلیف تو نہیں پہنچی؟ میرے سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ آقا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا,
میرے جسم میں اب خون نہیں ہے، میرے جسم میں چوٹیاں دوڑ رہی ہے، میرا حال ہی ہو گیا ہے سرکار، آپ کا دل تو نہیں دکھانا آقا۔ سرکار فرماتے ابن عبد الرحمن سن، قرآن کی ایک آیت ایسی ہے، اگر کوئی بندہ اس آیت کو پڑھ لے تو اللہ اس کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ آیت میں تجھے پڑھاتا ہوں، وہ آیت پڑھ، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑا اور وہ آیت پڑھائی۔ اب میں بھی پڑھ لوں، آپ سب بھی پڑھ لیں، اللہ کرے ہم بھی معاف کر دیے جائیں۔ سرکار نے فرمایا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سرکار نے فرمایا جو اس آیت کو پڑھے گا اللہ اس کو بخش دے گا۔ وہ رونے لگے، مگر آقا، رو کر کہتے مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ سرکار نے جب ان کو روتے دیکھا، صحابہ سے کہا لے جاؤ اس کو، اس کے گھر پہنچا دو۔ صحابہ لے گئے، گھر پہنچایا۔ پھر 8 دن گزرے، 8 دنوں میں ایک دن بھی وہ مسجد نبوی میں نہیں آئے مسجد کے اندر۔ سرکار نے پھر پوچھا ارے وہ ابن عبد الرحمن کہاں ہے، کیوں نہیں آتا وہ؟ حضرت سلمان فارسی نے عرض کی آقا پتہ نہیں اس سے کیا گناہ ہو گیا، بس وہ روتا اور کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، بس روتا ہے۔ آقا اب وہ مر جائے، اب وہ مر جائے، وہ زندہ نہیں رہے گا آقا۔ سرکار نے فرمایا تو چلو ہم اس کے گھر چلتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کو ہمت دیتے ہیں تاکہ اللہ اس کو زندگی دے۔ سوچو نا میرے بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے غور کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کیا کرتا ہوں تم کیا کرتے ہو، وہ کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، تھوڑا غور کرو۔ ایک سچا عاشق ایک غسل کرتی ہوئی عورت پر اچانک نظر پڑ گئی، اس نے ڈالا نہیں، پڑ گئی، وہ اتنا بے چین ہے، حضور کے دل کا اتنا خیال کر رہا ہے۔ راتوں میں میری قوم کے جوان کیا کیا دیکھتے ہیں، بتاؤ میرے آقا کے دل میں کیا گزرتی ہے؟ موج مستی، ہنگامہ، عیاریاں، عیاشیاں، عیش، یہی اپنے آقا کے دل کا کچھ بھی خیال نہیں، جس نے ہمارا اتنا خیال کیا کہ اللہ کو دیکھ کر بھی، اللہ کو دیکھ کر جو ہمیں نہیں بھولا، جو ہمیں ہمیشہ یاد کرتے رہے، بلکہ بڑھ کے بات کہوں میرے نبی نے اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے امت سے پیار کیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان کے لیے اپنی جان نہ گوا دیں، یہ اللہ نے فرمایا قرآن میں، آپ ان کے لیے اپنی جان گوا دیں گے؟ آپ اپنی جان کا خیال کریں، سوچو جس نے اپنی جان سے زیادہ ہمیں چاہا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، مجھے بتاؤ اپنے اللہ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، جب بھی مانگا حج کو گئے حج کو جانے والا جب حج کو جاتا ہے تو اپنے لیے گھر دعا کرتا ہے، نمازوں میں اپنے لیے دعا کرتا ہے، افطار کے وقت اپنے لیے دعا کرتا ہے۔ میرے نبی کو ہم سے پیار کتنا تھا، حج کو گئے تو عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہے، اور دعا کرتے کرتے اتنی دیر تک دعا کی کہ ہاتھ تھک گئے، اتنی دیر تک دعا کی کہ ہاتھ تھک گئے، ہاتھ نیچے کر لیے لیکن پھر بھی دعا کرتے رہے۔ میری امت کو یہ تھی، میری امت کو یہ تھی، میری امت کو یہ، بس امت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور آج امت یہ دل دکھا دی ہے کہ اپنے گناہوں سے اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچے۔ ذرا سوچو اپنا بیٹا اپنی نافرمانی کرتا ہے تو اپنے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ ہم روزانہ ہزار مرتبہ نبی کی نافرمانی کرتے، نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ آج اگر نوجوانوں سے کہو داڑھی رکھ لو، لوگ کہتے ہیں مولانا ابھی تو ہم جوان ہیں۔ کیوں بھائی؟ نبی کا فرمان آپ کو نہیں نظر آتا؟ سوچو، ایک روایت شاید میں نے پہلے کبھی پڑھ کے سنائی تھی لوگوں کو، آج ایک روایت وہی پڑھ کے صاحب معارج نے لکھا، ایک دن دیکھو کتنی محبت کی اپنی امت سے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے پاس آئی، ابا جان
آپ معراج پر گئے تھے تو آپ نے اپنے اللہ سے بڑی راز کی باتیں کی، آپ مجھے بھی کچھ بتائیں۔ اور سرکار نے فرمایا بیٹی میں ایک بات تجھے بتاتا ہوں، سب نہیں بتاتا، تو نے پوچھا تو ایک بات بتاتا ہوں، ایک ہی بات بتاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے 70,000 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ مجھ سے کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو۔ سیدہ مچل گئی، 70,000 بار اللہ نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، آپ نے کیا کیا مانگا؟ سرکار فرماتے ہیں بیٹی میرا اللہ مجھ سے جب جب کہتا مانگو کیا مانگتے ہو، میں ایک ہی جواب دیتا، میری امت کو بخش، میری امت کو بخش، میری امت کو بخش۔ آج ہم کیا دن دکھائیں؟ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ جو گناہ کافر کرتے وقت بھی شرم کرتے ہیں آج کل، وہ بھی ہم کرتے اب شرم نہیں کرتے۔ یعنی کافروں کو بھی کچھ خیال ہے اپنی عزت کا، اپنی برادری کا، اپنے منصب کا، ہمیں کچھ خیال ہی نہیں، نہ اللہ کو منہ دکھانے کا خیال، نہ قبر کا خیال۔ جوانی ہے، مستی ہے، مستی کرو، موت کرو، عیش کرو، لیکن یاد رکھنا ایک دن موت ہے، موت۔ جس دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا اس دن نہ تمہاری دولت، نہ تمہارا مال، نہ تمہارا کاروبار، نہ تمہاری دنیا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ کا اعلان ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آج جو چاہو من موجی کر لو، مستیاں کر لو، عیش کر لو، اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اور یاد رکھنا اپنا وجود اتنا نازک ہے، اپنا وجود اتنا کمزور ہے، اتنے کمزور ہیں ہم کہ مچھر اور مکھی کے ڈنک کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو۔ ہمارے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے جسم میں اتنی قوت نہیں ہے، اس لیے توبہ کر کے پلٹو اپنے دین کی طرف، اپنے مذہب کی طرف، اپنے اللہ کی طرف، سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ۔ گناہ میں تھوڑی سی لذت تو مل سکتی ہے لیکن عزت نہیں مل سکتی، اور نیکی کرنے میں تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہے مگر اللہ دل کو سکون دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے، شان و شوکت دیتا ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ جیے گا نہیں، وہ مر جائے گا، پتہ نہیں اس سے کیا گناہ ہوا، بس وہ ایک ہی خیال کرتا ہے کہ میرے آقا کا دل نہ دکھے، میرے گناہ کی خبر میرے نبی کو نہ ہو جائے اور میرے آقا کا دل نہ دکھ جائے۔ سرکار اس کے گھر میں اس جوان کے گھر اور جا کر ان کے بستر پہ بیٹھ گئے۔ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بد آئی ہے۔ آقا اس کے بستر پہ، اس جوان کے بستر پہ بیٹھ گئے اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہا ایسے ہو۔ اس جوان نے رو کے کہا آقا میرا حال بہت برا ہے، مجھے بہت تکلیف ہے کہ مجھ سے کیا اتنا بڑا گناہ ہو گیا، ایسا گناہ ہو گیا، حضور آپ کا دل تو نہیں دکھا میرے گناہ کی وجہ سے؟ سرکار نے ان کو شفقت دینے کے لیے اور یقین دلانے کے لیے کہ میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، سرکار نے ان کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا، ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ جوان جس کا سر حضور اپنی گود میں رکھے۔ ارے حضور کی نالین اگر ہمارے سر پہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں نا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، ہم تو تاج سے زیادہ اہمیت حضور کی نالین کو دیتے ہیں۔ لیکن قربان جس کی نالین اتنی عظیم ہو، اگر اس نبی کی گود میں کسی کا سر آ جائے کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ۔ حضور نے ان کا سر اپنی گود میں لیا، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اس جوان نے دھیرے دھیرے اپنا سر کھسکا کر زمین پہ گرا لیا، حضور کی گود میں سر رہنے نہیں دیا، گرا لیا۔ سرکار نے پوچھا ارے ابن عبد الرحمن تو نے اپنا سر میری گود سے کیوں گرا لیا؟ رو کر کہتے ہیں آقا
آپ کی گود بہت مقدس ہے، آپ کی گود بہت پاک ہے، اور میرا سر گناہوں سے ناپاک، میری آنکھوں نے وہ پاک کیا ہے کہ میرا سر آپ کی گود میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام نے پھر ان کا سر اپنی گود میں لیا، انہوں نے پھر سر نیچے گرا لیا۔ محبوب و محب میں ابھی یہ ناز و انداز ہو رہے تھے، یہ سر اٹھا کے رکھتے، وہ نیچے گرا لیتے ادب کی وجہ سے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ اور جا کر میرے محبوب کو سلام کہو اور کہنا حبیب آپ کے دل کا خیال کر کے یہ اتنا رو چکا ہے، اتنا رو چکا ہے آپ کے دل کا خیال کر کے کہ اللہ کا اعلان ہے ایک گناہ تو کیا، اگر یہ پوری کائنات کے برابر بھی گناہ لے کر آئے تو اللہ اس کو بخش دے گا۔ ایک گناہ کی کیا بات ہے، اگر پوری کائنات کے برابر بھی یہ گناہ لائے اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ سرکار نے خوش ہو کے صحابہ کا دیکھا، اللہ نے اس کے لیے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا حضور جلدی سے اس کو بتا دو، یہ ابھی اٹھ کے کھڑے ہوگا، اس کے جسم میں طاقت آ جائے گی، یہ چلنے بولنے کے قابل ہو جائے گا، یہ تکلیف سے بچ جائے گا۔ سرکار نے کہا ابن عبد الرحمن دیکھ اللہ نے تیرے لیے کیا فرمایا۔ ابن عبد الرحمن لیٹے ہوئے تھے، پوری طاقت سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ آقا میرے اللہ نے کیا کہا میرے لیے؟ فرمایا ابن عبد الرحمن اللہ فرماتا ہے کہ تو نے میرے محبوب کے دل کا خیال کر کے اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے کہ اللہ کو تیری ادا اتنی پسند ہے، ایک گناہ تو کیا اگر تو سارے انسانوں کے برابر بھی گناہ لے کر آئے تو بھی اللہ تجھے بخش دے گا۔ اتنا سننا تھا، ایک چیخ ماری اور زمین پہ گر پڑے، چیخ ماری زمین پہ گر پڑے یہ کہہ کے میں نے کیا کیا اور میرے اللہ نے کیا کیا، زمین پہ گر پڑے۔ صحابہ نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی، آقا نے فرمایا اب اس کو مت اٹھاؤ، اس لیے کہ ایک نہ کردہ گناہ کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے، یہ دنیا سے چلا گیا ایک احساس، عشق کا احساس، ضمیر کی آواز، نہ کردہ گناہ پر احساس اس کی جان لے گیا، یہ انتقال کر گئے، اب یہ دنیا میں نہیں رہے، اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ، میں خود اس کے جنازے میں آؤں گا، اس کے جنازے میں شرکت کروں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ جن کے جنازے میں حضور ہے۔ ارے جنازے میں حضور کا نام پڑھ دیا جائے تو اس جنازے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جب وہ نام والے مصطفیٰ کریم جان دعا، جان عبادت، جان ایمان خود کسی کے جنازے پر آ جائے تو پھر اس جنازے والے کی شان کیا ہوتی ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا غسل دو، کفن پہناؤ، اس کے جنازے میں خود آؤں گا۔ صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، اور جب جنازہ اٹھا تو حضور اس جوان کے جنازے میں خود آئے، لیکن جب جنازے میں آقا آئے تو صحابہ نے دیکھا کہ آقا اس جنازے میں پیر رکھ کر نہیں چلتے تھے، اس جنازے میں پیر رکھ کر نہیں چلتے تھے بلکہ انگلیاں رکھ کر چلتے تھے، تو انگلیاں رکھ کے چلتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ پیر پورا رکھ کر نہیں چلتے، یہ انگلیاں رکھ کر کیوں چلتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میرے عشق میں میرے دل کا خیال کر کے یہ اتنا رویا کہ اللہ کا اتنا مقبول بندہ ہو گیا کہ اس کے جنازے میں اللہ نے آسمان سے اتنے فرشتوں کو زمین پہ اتار دیا، اتنے فرشتوں کو زمین پہ اتارا کہ آج مدینے کی گلیوں میں چلنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، پیر رکھنے کو جگہ نہیں ہے، اس لیے میں انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں۔ اس لیے مقام بتا کے احساس، نہ کردہ جرم کا احساس، حضور کے دل کے خیال کا احساس کرتے ہوئے یہ بندہ اتنی بلندی پا گیا۔ آج ہم عشق کے دعوے دار ہیں لیکن ہمیں نہ اپنے گناہوں کا کوئی احساس، نہ حضور علیہ السلام کے دل کا کوئی خیال، بس ہم عاشق رسول کی رٹ لگاتے ہیں لیکن ہم حضور کے دل کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ یاد رکھنا کوئی کتنا ہی بڑا عاشق رسول کہہ رہا ہے، جب تک حضور علیہ السلام خود اس کو عشق رسول کا سرٹیفکیٹ نہیں دے دیتے اس کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور آج ہم
گناہ کر کر کے حضور کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کا خیال ہمیں کرنا چاہیے، حضور سے معافی مانگنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، اور بس اتنا سوچنا چاہیے کہ ہر وہ کام جس سے میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے میں اس کام کو آج سے چھوڑ دوں گا، اور ہر وہ کام جس سے میرے آقا کے دل کو خوشی ہوتی ہے انشاءاللہ وہ سارے کاموں کو میں لازم پکڑوں گا۔ پھر دیکھنا حضور کا کرم کیسے چھما چھم ہم پہ برستا ہے۔ یہی پیغام کے لیے آج کی محفل منعقد بھی تھی۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ مجھے آپ کو سچا عاشق رسول بنا دے، اور اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کے دل کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔